गिलगित बिल्तिस्तान के हकाम ने पाकिस्तानी कोह-ए-मां अली सतपारा समेत दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ केटू को मौसम सरमा में सर करने की कोशिश के दौरान लापता होने वाले 3 कोह-ए-माओं की मौत की तस्दीक करते हुए उनकी तलाश के लिए जारी कार्रवाई खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अली सतपारा आइसलैंड के जान सनोरी और चिली के हमान पाब्लो मोहर को 5 फरवरी को 8000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर केटू की चोटी के करीब आखिरी मर्तबा अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने देखा था, जो ऑक्सीजन रेगुलेटर की खराबी की वजह से मुहिम अधूरी छोड़कर वापिस आने पर मजबूर हो गए थे। अली सतपारा और साजिद सतपारा इस मुहिम में बतौर हाई एल्टीट्यूड पोर्टर शरीक थे। अपने वालिद समेत तीनों कोह-ए-माओं की मौत का ऐलान भी साजिद सतपारा ने ही जुमेरात को स्कर्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। साजिद सतपारा का कहना था कि केटू ने मेरे वालिद को हमेशा के लिए अपनी आगोश में ले लिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साजिद सतपारा के हमरा गिलगित बिल्तिस्तान हुकूमत के वजीर सियाहत राजा नासिर अली खान के अलावा जान सनोरी और जयपुर मोहर के अहले खाना और दोस्त भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर सियाहत राजा नासिर अली खान का कहना था कि मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत, पाकिस्तानी फौज और तीनों कोह-ए-माओं के लवाकीन इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि लापता कोह-ए-मां अब इस दुनिया में नहीं रहे। ख्याल रहे कि अली सतपारा और इनके साथियों की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 6 फरवरी से जारी था, जिसे मौसम की खराबी की वजह से दरमियान में रोकना भी पड़ा। साजिद सतपारा ने इस मौके पर अमदादी ऑपरेशन में मदद करने पर हुकूमत पाकिस्तान आर्मी, हुकूमत गिलगित बिल्तिस्तान, दोस्त ममालिक के अलावा दुनिया भर में मौजूदा कोह-ए-मां कम्युनिटी का भी शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद अली सतपारा के बेटे मुजाहिर हुसैन ने अपने वालिद की यादें शेयर करते हुए कहा, मेरे अब्बू हौसले का पहाड़ थे। कोह-ए-माई की हर मुहिम पर जाने से पहले अम्मी और हम लोगों से हंसते मुस्कुराते मिलकर जाते और तसल्ली देते कि सब ठीक होगा। वो कहते कि बस तुम लोगों ने परेशान नहीं होना, बल्कि हर सूरत हाल का सामना करना है। केटू के मुहिम पर जाने से पहले भी उन्होंने हमसे यही कहा था। मुजाहिर हुसैन ने बताया कि हमने अपने अब्बू को हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा। वो तो पहाड़ों के इश्क में मुब्तला थे और कोह-ए-माई तो उनका जुनून था। वो मुझे हमेशा कहते थे कि मजा तो तब है जब तुम तालीम हासिल करो और कोई कारनामा सर अंजाम दो। 45 साल अली सतपारा को मौसम सरमा में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत सर करने का इजाज़ भी हासिल है। कोह-ए-माई में अपनी महारत की वजह से इन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल हुई। मुजाहिर के मुताबिक उनके वालिद अक्सर अपने बच्चों से कहा करते थे कि देखो मेरे कितने दोस्त और साथी इस खतरनाक खेल की भेंट चढ़ गए हैं। दर हकीकत वो चाहते थे कि पहले हम अच्छी तालीम हासिल करें, फिर चाहें तो कोह-ए-माई का शौक भी पूरा करें। मेरे अब्बू का मानना था कि अगर हम अच्छी तालीम हासिल कर पाएंगे तो इसकी मदद से हम कोह-ए-माई में भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकेंगे। मगर मुजाहिर हुसैन कहते हैं कि शायद कोह-ए-माई हमारे खून में शामिल है। मुजाहिर के मुताबिक उन्होंने अपने अब्बू की तालीम हासिल करने की बात से इत्तफाक किया और अपनी तमाम तर तवज्जो पढ़ाई पर मरकूज की। लेकिन मेरे बड़े भाई साजिद सतपारा बिल्कुल अब्बू जैसे हैं। उन्होंने कोह-ए-माई जारी रखी, जिसके नतीजे में अब्बू हर मुहिम पर अब उनको साथ लेकर जाने लगे थे। मुजाहिर हुसैन के मुताबिक उनके मामू की जब साजिद सतपारा से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि 8000 मीटर की बुलंदी से थोड़ा ऊपर बोटल नेक पर साजिद सतपारा को ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हुई, मगर उनके ऑक्सीजन सिलेंडर का रेगुलेटर खराब हो गया था। इस मौके पर मोहम्मद अली सतपारा ने साजिद सतपारा को वापस जाने की हिदायत की। अब्बू ने साजिद को कहा कि रेगुलेटर के बगैर अब वो मजीद ऊपर नहीं जा सकते। इस पर साजिद ने इस नाजुक मौके पर कोई बहस नहीं की, क्योंकि इस वक्त उनके ख्याल में तारीख साज कामयाबी हासिल करने में अब कुछ ही फासला बाकी था। मुजाहिर कहते हैं कि साजिद ने मेरे मामू को बताया कि जब वो नीचे आ रहा था तो अब्बू ने इसे इंतहाई जज्बाती अंदाज में जोर से गले लगाया, फिर हदायत की कि इख्तियार से जाना, ख्याल रखना हम भी जल्द ही वापस आ जाएंगे। जब साजिद नीचे उतर रहे थे तो अब्बू काफी देर तक उनको नीचे उतरते हुए देखते रहे थे। उनका कहना था कि शायद अब्बू की छठी हिस्स ने उन्हें किसी नागानी आफत से वक्त से पहले ही खबरदार कर दिया था। उन्होंने अपने मिजाज के बरखिलाफ साजिद को वापस भेजा था। चंद रोज कबल स्कर्दू में मीडिया से बात करते हुए साजिद सतपारा ने बताया था कि वापस कैंप 3 पर आकर उन्होंने सारी रात लाइट्स ऑन करके रखी कि टीम वापस आएगी तो उनको चाय बनाकर देंगे। उन्होंने नहीं आना था, नहीं आए। साजिद सतपारा पहले ही कह चुके हैं कि अब उनके वालिद की तलाश के ऑपरेशन को उनकी मैयत की तलाश के ऑपरेशन के तौर पर जारी रखना चाहिए।
علی محمد علی ستپارہ کے قریبی دوست اور ساتھی ہیں۔ دونوں نے کوہ پیمائی کا ایک ساتھ آغاز کیا تھا، تاہم اب علی محمد نے کوہ پیمائی کی دنیا کو الوداع کہہ دیا ہے اور وہ اپنی ٹور آپریٹنگ ایجنسی چلاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ محمد علی ستپارہ کے معاشی حالات ابتدا میں کچھ اتنے اچھے نہیں تھے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے انتھک محنت اور جدوجہد کی تھی۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر کی حیثیت سے کیا۔ وہ ایسے پورٹر بنے جو کوہ پیماؤں کے ساتھ بلندی پر جاتے اور پہاڑ سر کرنے میں ان کی مدد کرتے اور ان کا سامان اٹھاتے۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ بحیثیت پورٹر ستپارہ اپنا کام انتہائی محنت اور ایمانداری سے کرتے اور پورٹر ہونے کے ساتھ انہوں نے کوہ پیمائی سیکھنا شروع کی۔ تھوڑے عرصے میں کوہ پیمائی میں مہارت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے خود نہ صرف نجی حیثیت میں کوہ پیمائی شروع کر دی تھی بلکہ وہ کوہ پیماؤں کے لیے فکسر کی خدمات بھی انجام دیتے تھے۔ علی محمد کے مطابق دنیا کے کئی بڑے کوہ پیماؤں کی تاریخ ساز کامیاب مہموں میں علی ستپارہ کی محنت کار فرما تھی۔ علی ستپارہ ان کوہ پیماؤں کے لیے دشوار گزار پہاڑی راستوں پر رسیاں باندھتے جن کی مدد سے کوہ پیما چوٹیاں سر کرنے میں کامیاب ہوتے۔ راولپنڈی میں مقیم علی ستپارہ کے ایک دوست رفیق عزیز ستپارہ کہتے ہیں کہ علی نے اپنی دنیا خود پیدا کی تھی۔ وہ کہتے ہیں بچپن میں وہ کھیتی باڑی بھی کرتے رہے اور اپنی مال مویشی کو سنبھالتے۔ شادی کے بعد انہوں نے جب پورٹر کا کام شروع کیا تو اس وقت غیر ملکی کوہ پیماؤں کا 25 کلو سامان اٹھانے کی یومیہ $3 ملا کرتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کوہ پیماؤں کے ساتھ مزدوری کرنا بھی ایک فن ہے۔ یہ فن تقریباً کوہ پیمائی جیسا ہی ہے۔ محمد علی ستپارہ نے یہ کام بہت جلد ہی سیکھ لیا تھا۔ محمد علی ستپارہ کی زندگی میں پہلی بڑی تبدیلی پاکستان فوج کے لیے سیاچن تک ساز و سامان پہنچانے کے لیے بحیثیت پورٹر خدمات فراہم کرنا تھا۔ ان کے بیٹے مظاہر حسین نے بتایا، ابو ہمیشہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ جو کام بھی کرو پوری محنت، جوش اور جذبے سے کرو، پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ ناکامی ہو۔ وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ کوہ پیمائی کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کئی سال تک پورٹر کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ علی محمد کا کہنا تھا کہ محمد علی ستپارہ پہاڑوں کا بیٹا تھا۔ پہاڑ اور کوہ پیمائی ان کے خون میں شامل تھی، اس لیے کوئی خاص مدد حاصل نہ ہونے کے باوجود بھی وہ جلد کامیابیاں حاصل کرتے چلے گئے۔ میرے خیال میں علی گزشتہ صدی کے بہترین کوہ پیما تھے۔ شاید پاکستان میں دوبارہ کوئی اور محمد علی ستپارہ پیدا نہیں ہو سکے گا۔ اگر محمد علی ستپارہ کے پاس وسائل ہوتے تو ان کے کارناموں اور ریکارڈز کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی جو اب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کوہ پیمائی کے ساتھ کوہ پیماؤں کے لیے فکسر کا کام شوق میں نہیں کرتے تھے بلکہ مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے کرتے تھے۔ دنیا کی کئی خطرناک چوٹیوں میں وہ بہت سے کوہ پیماؤں کے لیے فکسر رہے۔ اگر ان کے پاس وسائل ہوتے تو وہ یہ چوٹیاں خود سر کرتے۔ ان کے ریکارڈ پر شاید اتنی فتوحات ہوتی جن کے قریب بھی پہنچنا کسی کے بس میں نہ ہوتا۔ علی محمد کا دعویٰ ہے کہ محمد علی ستپارہ تاریخ کا شاید وہ واحد کوہ پیما تھے جنہوں نے اپنی ہر مہم کو بغیر آکسیجن کے سر کیا۔ ایسا کرنا کسی دوسرے کوہ پیما کے بس کی بات نہیں، یہ صرف علی ہی کر سکتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ مستقبل میں لوگ محمد علی ستپارہ پر تحقیق کیا کریں گے۔ ستپارہ کے دوست علی محمد نے بتایا کہ علی ستپارہ سادہ مزاج اور مخلص شخصیت کے مالک تھے۔ ان میں انکساری تھی۔ کئی مہمات کے دوران ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے لیے قربانی دیا کرتے تھے۔ مہمات کے دوران ہر ایک کو اپنا کام خود کرنا پڑتا ہے، مگر اکثر اوقات محمد علی ستپارہ اپنا کام بھی کرتے اور دوسروں کی مدد بھی کرتے تھے۔ مجھ سمیت دنیا بھر میں کئی ایسے کوہ پیما ہوں گے جنہیں اپنی ساری زندگی محمد علی ستپارہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے اور کافی کا ذائقہ اور مزہ کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ موت کے منہ میں بیٹھ کر بھی دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ بہت سی مہمات میں ہم نے دیکھا کہ اگر علی ٹیم کا لیڈر نہیں بھی ہوتا تو اس کا کردار ایک لیڈر کا سا ہی ہوتا۔ ان کا کردار ہمیشہ ہی مرکزی رہتا۔ وہ دوسروں کے لیے راستے بناتے، رسیاں باندھتے اور دیگر طریقوں سے مدد کرتے۔ علی ستپارہ خطرناک رکاوٹیں دور کرنے میں مدد فراہم کرتے تھے۔ کئی ایسے کوہ پیما ہیں جن کو خطرناک حادثے کا شکار ہونے سے انہوں نے ہی بچایا، مگر جب ان پر مشکل وقت آیا تو چاہتے ہوئے بھی کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکا۔ عزیز بتاتے ہیں کہ بحیثیت پورٹر علی ستپارہ کے پہلے استاد ان کے چچا حسن ستپارہ تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ہمراہ کوہ پیماؤں کی مدد کر رہے تھے کہ ان کا خصوصی چشمہ گر گیا تھا۔ محمد علی ستپارہ نوجوان تھے، انہیں پتہ نہیں چلا، مگر ان کے چاچا نے وہ شیشہ اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔
جب یہ سب گلیشیئر پر پہنچے، دھوپ اور گلیشیئر کی چمک نے ان کی آنکھیں دھندلا گئیں، تو اس وقت حسن ستپارہ نے وہ چشمہ اپنے نوجوان بھتیجے کو دیتے ہوئے کہا کہ پہاڑوں میں چھوٹی سی غلطی بھی بڑی بن جاتی ہے، اس لیے احتیاط کیا کرو۔ علی کا کہنا تھا کہ ستپارہ بہادر مگر انتہائی محتاط کوہ-پیما تھے۔ سال 2015 میں جب سردیوں کی مہم کے دوران نانگا پربت پر انتہائی نامناسب حالات میں غیر ملکی کوہ-پیما ساتھیوں کے ہمراہ چوٹی سر کرنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ انتہائی مایوس تھے، مگر اس کے ساتھ وہ پرعزم کیے ہوئے تھے کہ اس کام کو وہ اب دوبارہ اور جلد کرنا ہے۔ اگلے سال انہوں نے اپنی ناکامی سے سیکھا اور نانگا پربت کو سردیوں میں فتح کر کے تاریخ رقم کر دی۔ مظاہر کہتے ہیں کہ ابو کئی مرتبہ خطرات سے دوچار ہوئے۔ وہ اکثر اپنے واقعات بتایا کرتے تھے، ایسے واقعات جو خطرناک مہمات کے دوران دوسروں کی مدد کرنے کے واقعات ہوتے تھے۔ جب ان کے ساتھی کافی پیچھے رہ گئے تو اس موقع پر انہوں نے سوچا کہ اپنے ساتھیوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کہیں وہ ان کے بغیر کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں۔ کوہ پیمائی میں ایسا نہیں کیا جاتا، کیونکہ چلتے چلتے رکنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ سخت سردی ہوتی ہے، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے انتہائی خطرناک نتائج ہوتے ہیں جو ابو سے پوشیدہ نہیں تھے۔ مظاہر کا کہنا تھا کہ ان کے والد اس کے باوجود ساتھی کوہ پیماؤں کا انتظار کرتے تھے۔ ابو ان کو دوبارہ ٹھیک راستے پر لاتے اور اس دوران انہوں نے یہ ممکن بنایا کہ شام سے پہلے کیمپ پہنچ جائیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرنے پر ان کے والد پر انتہائی خطرناک اثرات مرتب ہوئے۔ اس کے براہ راست اثرات ان کے دماغ پر پڑے۔ وہ سارے راستے اپنے ہوش و حواس گم کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیں خود بتایا تھا کہ جب صبح ہوئی اور سورج کی پہلی کرن پڑی تو کچھ ہوش آیا، اور اس موقع پر انہوں نے اپنے آپ کو متحرک کیا، اپنی حوصلہ افزائی کی کہ اب خود کو سنبھالنا ہے۔ انہوں نے تھوڑی دیر واک کی اور پھر حالت بہتر ہونے پر اپنی تاریخ کی مشکل ترین مہم کو سر کر کے تاریخ رقم کی۔ ان کا کہنا تھا کہ علی ستپارہ کے لیے مہم جوئی صرف شوق ہی نہیں بلکہ جنون اور عشق ہے۔ موسم سرما میں K2 سر کرنا ان کا خواب تھا، شاید یہی جنون اور عشق ان کی جان لے گیا۔